بات ہے، صرف بتا دیں آج بھی آپ کی ملاقات جو سے نہیں کروائی گی تو پھر کیسے؟ آپ نے ادھر ہی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئین کا راستہ اختیار کریں گے، احتجاج کے حوالے سے بھی متعدد بار آ چکے ہیں، کیا دیکھیں گے کہ اسی طرح پھر آپ آتے رہیں گے؟ دیکھیں میرے یہاں بار بار آنے سے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، کہیں آگ لگی ہے تو اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف میں پہنچاتا رہوں گا اور ان کو پہنچتی رہے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں 27ویں آئینی ترمیم ہے، بانی ولی سے ملاقات بہت اہم ہے آپ کی، ملاقاتیں کون نہیں کروا رہا؟ آپ بار بار دروازے کھٹکا چکے ہیں عدالتوں کے بھی۔ یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ جو اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں کسی پر، بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا تسلیم کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ پہلے تو ڈرافٹ دیکھ لیں کہ اس ڈرافٹ میں لکھا کیا ہے۔ میں نے تو کل بھی ڈرافٹ جو لا رہے ہیں ان کے ساتھ، جو پاس کروا رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، جو لا رہے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ گزرا پہلے اس سے بالکل نالا ہے، وہ کہتے تھے ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی، لیکن اچانک ٹویٹ آپ منظر عام پہ آ جاتا ہے، یہ کیسے سب کچھ جو ترمیم آ گئی ہے اچانک؟ جو بھی ہو، یہ جو ہے جعلی اسمبلی ہے، 17 سیٹوں سے بننے والی حکومت ہے، یہ جو بھی آئینی ترمیم لائے گی وہ جو ہے جعلی ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ جو کر رہے ہیں ہم تو برداشت کر رہے ہیں، 3 سال سے برداشت کر رہے ہیں، اس سے آگے بھی برداشت کریں گے، لیکن اگر فرض کریں یہ جو ہے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیں گے تو پھر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ساری عمر نہیں بیٹھنا، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، فیصل واڈا کے ساتھ بیان جو بار بار دیتے ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج کیا تو وہ مرید کے والا حساب یہاں پر ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کو پھینٹا جائے گا۔ مطلب یہ مان رہے کہ انہوں نے مرید کے میں ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، اچھی بات ہے کہ یہ مان رہے ہیں، ابھی تک تو یہ مان بھی نہیں رہے تھے۔ دوسری میری طرف سے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلسل کوشش کے بعد جو میرے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ مسلسل میں اپنا رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہے آج میری 5ویں دفعہ ہے۔ اس سے پہلے صبح ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد جو ہے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں آیا اور یہاں پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں مل سکتے، تو آج پھر ملنے نہیں دیا گیا۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نظام کو، اس سسٹم کو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں مسلسل جو دھول پڑی ہوئی تھی ان کی دماغ پر وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور شاید وہی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے۔ شکریہ۔ سہیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، آپ بات کرتے ہیں آئین کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ مذاکرات سے حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک نہ آپ وزیر اعظم سے ملے، آپ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں دیے جا رہے، آپ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے، آپ وزیر خزانہ سے نہیں مل رہے، وزیر داخلہ سے نہیں مل رہے، کیونکہ امن و امان کی وہاں پہ صورتحال خراب ہے، تو مسائل کیسے ہوں گے؟ صرف ایک ملاقات سے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو الزامات ان کی طرف سے لگے، جو میرا نام اناؤنس ہونے کے بعد ان کے باقی وزراء نے جو پریس کانفرنسز کی، تو میرے خیال میں پہلے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈ بنتا ہی نہیں تھا جو انہوں نے لیا، ان کا یہ کام بنتا ہی نہیں تھا کہ ایک پارٹی کا جو ہے چیئرمین تھا، حیات چیئرمین، وہ ایک نام اناؤنس کرتا ہے تو ان کو تکلیف کیا تھی میرے نام سے، اگر تھی بھی تو وہ سیاسی بیان دیتے، لیکن انہوں نے جو ہے الزامات لگائے جس پر میں آج بھی ناراض ہوں، غلط الزامات لگائے، اور ان کو ان الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ 3 میں سے 2 نہیں جو ایک دفعہ ملاقات کر لیتے تھے عمران خان صاحب سے، ان سے کوئی مشورہ لے لیں، وہ کون سا دروازہ ہے جو کھٹکھٹاتے تھے اور پھر ان کو اجازت ملتی؟ دیکھیں جی، اس وقت شاید حالات میرے خیال میں اس طرح نہیں تھے،
جو آج بنائے گئے ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں اور مجھ پر کراس لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، تو میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہیں اور جو ہے بار بار اس کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرے گی اور مجھے ملنے دے گی. سی ایم صاحب ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. آپ پی ٹی آئی ورکرز کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بن گئے ہیں. آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے ایک ٹاک کی اور جس میں آپ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح کرتے ہوئے پاک فوج کو جو ہے وار کرائمز کا ذمہ دار قرار دے دیا اور پورے انڈیا نے جو ہے آپ کے اس بیان کو اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے پروگرام کیے. یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے. تو آپ نے وہ کیسے پاک فوج کو جو ہے وار کرائم کا ذمہ دار قرار دیا؟ اور دوسرا، جب دہشت گردی ہوتی ہے تو 50-100 بچے مارے جاتے ہیں، کیا وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے اپنے سوال میں جو ہے پاک فوج کو کولیٹرل یہ وار کرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا. میں نے جو ہے میری بات وہ آپ ویڈیو پوری سنیں. میں نے وہاں یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کولیٹرل ڈیمیج کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو ہے انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے. انٹینشن ہمیں معلوم ہے، یہ میرے الفاظ تھے، اور جو پروپورشن ہے وہ 2% ہے. مگر اگر فرض کریں 100 دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو اس میں 2 سویلین زخمی ہو یا شہید ہو، وہ بھی بری بات ہے، لیکن وہ جو ہے سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں. 21 لوگ شہید ہونا جو ہے یہ کرائم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میرے سویلینز بھی مرتے ہیں. فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے. کیوں؟ اسٹیٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے، جہاں پر جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہے، میں دیکھ چکا ہوں، مجھ پر بیت چکی ہیں. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں، وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. اب اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں. ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر، ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں، ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں، ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتہ ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں تو یہ شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں ملٹری آپریشن، اس درد سے ہم گزرے ہیں، ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. ہر وہ پالیسی جو میرے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی، ہر وہ پالیسی جس پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا، وہ پالیسی جو ہے ہم نہ پہلے قبول کرتے تھے، نہ آج قبول کرتے ہیں، اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ قبول کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اپنا یعنی کہ سیاست میں رول نہیں دینا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں. اب لاسٹ جو کہ بات آئی تھی یعنی کہ وہاں پر کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نہیں بیٹھیں. دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں سے بھی آپ نہیں بیٹھ سکیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں. مذاکرات پھر کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاستدانوں میں آپ کے خیال میں کون اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ آپ مذاکرات کن کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. اس ایک سیاستدان کا آپ نام لیں کہ وہ جو ہے یہ تمام جو سیاسی ٹرموائل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ایک کا نام بتا دیں. وہی تو کہہ رہے ہیں، پوچھ کر بتا. پوچھ کر بتا. آپ کی بات کر رہے ہیں، قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہر ہفتے اتنے کارکن لے کے پی ٹی آئی یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر ایک سی ایم، ایک سیاسی لیڈر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا دوسروں پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اچھا، مطلب آپ کی نظر میں 3 ججز کے حکم کہ مجھے ملانے دیا جائے،
उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर, क्राइम मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सर, कल कौमी असेंबली में आपकी मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने, मैं आपका सवाल समझा। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पे जो देखिए जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीज़ें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपने फौजी ऑपरेशन पर आपने जो नेशनल एक्शन प्लान है आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि सूबे की भी एक जिम्मेदारी है, सूबे ने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? देखिए जी, सूबे को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहाँ पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहाँ के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है पीटीआई? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। पकड़ लें